لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہے۔ اس سورت کے فضائل میں یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پاس مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز کی طرح آواز آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے یہ آواز سنی، ہمیں پتہ چلا کہ حضور پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو سننے کے لیے ہم بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر انتظار کرتے، ابھی نہیں جانا ہے، جب آپ پر یہ وحی کی کیفیت ختم ہوگی اور آپ قرآن کی آیات سنائیں گے تو تازہ تازہ وحی ہم سن کر پھر جائیں گے۔ انہوں نے انتظار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کی کیفیت پوری ہوئی تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہم پر بخششیں فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، اے اللہ تو ہمارا اعزاز اور اکرام بڑھا دے، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور پھر وہاں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ مجھ پر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آیتوں پر عمل کر لے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد حضور نے یہ سورہ مؤمنین کی شروع کی 11 آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ کل 11 آیتیں ہیں، اس کو 10 بول دیتے ہیں، مفسرین لکھ دیتے ہیں 10 آیتیں، تو 10 سے مراد اصل میں 11 آیتیں ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی پورا جز بولا جاتا ہے، ادھورے کو نہیں بولتے عام طور پر۔ مثال کے طور پر 2:02 ہوئے ہو، ہم کسی سے پوچھیں کتنا وقت ہوا کہ 2 بجے، 2 منٹ کو کوئی گنتا نہیں ہے۔ اہل عرب کے یہاں بھی قصر جس کو کہتے ہیں، 1 سے 10 کا جو عدد ہوتا ہے اس کو گنتے نہیں، مثلا 55 ہو تو اس کو 50 یا 60 بول دیتے۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 آیتیں، یعنی اصل میں وہ 11 آیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے صحابہ کو سنائی۔ اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس نے ان آیتوں پر عمل کر لیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں یقین ہے یا نہیں؟ بالکل ہمارا 100% عقیدہ ہے کہ حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تو یہ آیتیں ہم پڑھیں گے اور غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کرنا ہے کہ یہ آیتیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، محنت کریں گے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا، ہدایت دینا اور اس عمل میں جان پیدا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری کوششیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ تو پہلے یہ نیت کریں کہ جو آیتیں ان کی تفسیر اور معانی یہاں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ ان پر ضرور عمل کریں گے۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا طور و طریق، آپ کی عادتیں کیا تھیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے طبیعی عادات وہی تھے جو قرآن میں ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سورہ مؤمنین کے یہ 11 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ یہ حضور کے اخلاق، یہ حضور کی عادات اور آپ کی طبیعتیں تھیں۔ کیا کہا ہے؟ پہلی آیت فرمائی قد افلح المؤمنون۔ قد کا معنی ہوتا ہے پکی بات ہے، یقینی بات ہے، حقیقتاً کامیاب ہو گئے۔ قد افلح، حقیقت یہ ہے کہ کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ المؤمنون، مؤمنین لوگ۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کامیابی شریعت کی نظر میں کہتے کس کو ہے؟ فلاح کا لفظ قرآن و حدیث میں جا بجا آتا ہے، اذان میں اور اقامت میں بھی بولا جاتا ہے حی علی الفلاح، ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ ہماری زبان کا ترجمہ ہے کامیابی، اور ہماری نظر میں تو چھوٹی موٹی کامیابی کو بھی ہم کامیابی کہتے ہیں۔ شریعت کامیاب کس آدمی کو کہتے ہیں؟
تو فرمایا شریعت کی نظر میں کامیابی اس چیز کو کہتے ہیں، اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام مرادیں پوری ہو جائے، کوئی مراد اس کی باقی نہ رہے، اور اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی تکلیف اور کوئی نقصان ہو ہی نہیں، یعنی تمام طرح کے نفع وہ حاصل کر لے اور ہر طرح کی تکلیفوں اور نقصانات سے آزاد ہو جائے، اس کو شریعت کہتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہے۔ اب اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ کامیابی جس میں تمام مرادیں پوری ہو جائے اور ہر قسم کی برائی اور تکلیفوں سے آدمی محفوظ ہو جائے، اس طرح کی کامیابی دنیا میں حاصل ہونا ناممکن ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آدمی اپنی نظر میں وہ جتنا بھی کامیاب ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو کسی طرح کی کوئی فکر ہی نہ ہو، وہ چاہے بادشاہ بن جائے، پوری دنیا کا بھی بادشاہ بن جائے، تو بھی اس کے ساتھ ایسی ضروریات لگی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی غم بھی اس کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو بادشاہت مجھے ملی ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کبھی ختم ہونے کا غم ہوتا ہے، اور کبھی اس کے علاوہ بہت ساری ضروریات اس کی ایسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ کامیابی ملے گی کہاں؟ مفسرین نے کہا حقیقی کامیابی جس کو شریعت کامیاب کہتی ہے، وہ کامیابی جنت میں نصیب ہوگی۔ وہاں جانے کے بعد انسان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، اب کسی چیز کی کوئی تمنا باقی نہیں رہ جائے گی، اور اس کو وہاں جانے کے بعد کوئی نقصان اٹھانا بھی نہیں پڑے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ گزشتہ دنوں کا کوئی غم ہوگا، نہ آئندہ دنوں کا کوئی خوف ہوگا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں کوئی نقصان اٹھایا ہو تو آدمی کے دل پر اس کا غم طاری ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، اور آئندہ کوئی نقصان نہ ہو جائے اس کا خوف ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو حقیقت میں کامیابی وہ ہے۔ تو وہ کامیابی کس کو ملی؟ وہ آگے چیزیں بیان کی ہے کہ آخرت کی اور جنت کی کامیابی ان لوگوں کو ملی۔ ہاں لیکن دنیا کے اعتبار سے جن کو ہم کامیابی کہتے ہیں، وہ کامیابی ان صفات کے اپنانے سے مل سکتی ہے، یعنی دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ کن لوگوں کو ملے گی؟ پہلی چیز بیان فرمائی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے حقیقت میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ کامیابی کی پہلی شرط ایمان کا ہونا۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی ظاہری نگاہوں میں جتنا کامیاب نظر آئے، حقیقت میں وہ ہرگز کامیابی نہیں، وہ نقصان ہی نقصان میں ہے۔ کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لینا، والیوم الآخر، آخرت کے دین پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیریں اللہ کی طرف سے ہیں، اچھے فیصلے آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے، برے فیصلے آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ والبعث بعد الموت، 7 چیزیں گنوائی ہیں۔ بعث بعد الموت کا معنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر ہمیں پورا یقین رکھنا ہے، تو ہی وہ آدمی مومن سمجھا جائے گا۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر اگر ہمارا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کا یقین ہمیں بٹھانا ہے، اس لیے بچپن سے ہمیں یہ ایمان مفصل یاد کروایا جاتا ہے۔ ان باتوں کو ہم زبان سے بولے بھی اور ان چیزوں کو اپنے دلوں میں بٹھائے۔ بہت سی مرتبہ انسان غفلت میں اس طرح کے الفاظ بول جاتا ہے، کبھی آخرت کا خوف دلایا جائے تو مومن بندے بھی یہ بول پڑتے ہیں کہ وہ آخرت میں دیکھی جائے گی، کس کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ ارے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے دوبارہ ہم مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے والے ہیں، آخرت میں ہماری اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اگر اس کے متعلق اس طرح کے الفاظ بول دیے تو ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان چیزوں کو زبان سے بولے بھی اور ان چیزوں کا یقین، عقیدہ اپنے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ کرے کہ ایمان کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج ایمان والے اپنے ایمان پر خود شک و شبہ کے شکار ہو چکے۔ دنیا کی طاقتیں یہ فکر میں لگی ہوئی ہے
کہ ایمان والوں کو ایمان ہی کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے۔ اب ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ خود مسلمان کو اپنے اسلام پر شک ہوتا ہے اور وہ دنیا کے حالات دیکھتا ہے کہ ہر جگہ مومن پریشان ہیں، مسلمانوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو دوسرے لوگوں کو کتنا عیش، کتنا آرام، کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان کے پاس بادشاہتیں ہیں، ان کے پاس ملکیتیں ہیں، وہ دنیا کے اعتبار سے عیش و آرام میں۔ ارے بھائی، آپ کے پاس جو یقین، آپ کے پاس جو ایمان ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے، وہ دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس موجود دولت ان کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کی دولت تو چند دن کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اس وقت ہمارے آرام اور راحت کا اصل سبب جو بنے گا وہ ایمان۔ اس لیے ایمان کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا کریں۔ ان کے پاس راحت و آرام جتنا بھی ہو، مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہو، نرم بستروں پر سوتے ہو، تو کتنے دن تک؟ مرنے کے بعد پھر وہ مٹی میں ڈال دیے جائیں گے یا جلا دیے جائیں گے۔ پھر ان کے لیے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانی ہی پریشانی، اور وہ پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشان۔ تو ایمان ایسی دولت ہے جو کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے حقیقت میں وہ لوگ جو وہ ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی کی دوسری چیز بیان کی کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم بھی بولتے ہیں نماز میں خشوع خضوع دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اور یہ تو ہر آدمی کی نماز میں ہوتا ہے، ہر شخص اپنی نماز میں جھکتا ہی ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ خضوع تو ہر آیت کی نماز میں پایا جاتا ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا معنی ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، دل کا سکون بھی ہو اور اعضاء کا سکون بھی ہو۔ دل کے سکون کا مطلب یہ ہے دل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے خیالات نہ گزرتے، صرف اللہ کی طرف ہماری توجہ۔ اور اعضاء کے سکون کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بلا وجہ کی حرکتیں نہ کریں۔ دیکھیے، ایک ہے حرکت اور ایک سکون۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ ہلنے کو۔ جیسے میرا یہ ہاتھ ہے، میں اس کو حرکت دوں، ہلاؤں گا تو کہتے ہیں یہ متحرک ہے، حرکت کر رہا ہے۔ جب اس کو روک دیا جائے تو یہ سکون ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں خشوع۔ نماز میں ہمارے اعضاء سکون کے ساتھ بلا وجہ کی حرکتیں نہ کریں، اس کو کہتے ہیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور نماز پڑھنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت دی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع کے بغیر اگر نماز پڑھ لی تو اس کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ خشوع فرض تو نہیں، رکن تو نہیں ہے، لیکن نماز کی قبولیت کے لیے خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ گویا بغیر خشوع کے پڑھی گئی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو خشوع کو بڑی ترجیح دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں آنکھوں کی کنکھیوں سے ادھر ادھر نہ دیکھنا، اس کا نام خشوع ہے۔ اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، آدمی جب ادھر ادھر دیکھے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، اب اس کا خشوع ختم ہو گیا۔ تو نماز میں خشوع پیدا کرنا یہ بھی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج اکثر لوگوں کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ نماز میں ہماری توجہ نہیں رہتی، نماز میں دھیان نہیں لگتا۔ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی دعا نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے نماز پڑھو تو نماز میں توجہ رہے۔ ہاں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا ہے، اس کی پریکٹس کرنی، اس کی باقاعدہ مشق کرنی۔ 2 رکعت پڑھ کے روزانہ یہ کوشش کریں کہ میری توجہ نماز کے اندر کیسے رہے۔ ہاں، اس کے کچھ ظاہری اسباب ہیں۔ حضرت الاستاذ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ سے میں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ نماز میں توجہ پیدا کیسے کریں، نماز میں ہماری توجہ نہیں رہتی۔ حضرت نے فرمایا طہارت کا خوب اہتمام کرو، طہارت کا خوب اہتمام کرو۔ اب طہارت یعنی پاکی۔ پاکی 2 طرح کی، ایک تو ظاہری پاکی، ہمارے بدن، کپڑے، نماز پڑھنے کی جگہ وغیرہ پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہوئی، کوئی گندگی نہ لگی ہوئی، اس کا ہم خاص اہتمام کریں۔ استنجے کے لیے جائے، پیشاب کے کوئی قطرے ہمارے بدن پر یا ہمارے کپڑے پر نہ لگ جائے، اس کا خاص اہتمام خیال رکھنا۔ اسی طرح استنجا سے فارغ ہونے کے بعد طہارت کا خوب اہتمام کرنا، خوب صفائی کرنا، کوئی ناپاکی بدن پر کپڑے پر نہ رہ جائے، اس کا خوب اہتمام کرنا، یہ ایک طہارت کا ایک درجہ۔ اسی طرح جو طہارت ہم حاصل کرتے نماز سے پہلے، یعنی وضو کرتے،
اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے، تو وضو میں بھی ہم طہارت مکمل طور پر کریں۔ کیا مطلب ہے کہ وضو کرتے وقت سنتوں کا اور مستحبات کا اہتمام کریں۔ جو چیزیں وضو میں فرض ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے جو مستحبات ہیں، ان کی بھی رعایت کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، ہو سکے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وضو میں اسراف نہ کرنا، پانی زیادہ استعمال نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرنا، ناک صاف کرتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، دانے ہاتھ سے نہ کرنا، یہ ساری چیزوں کا بھی اہتمام کریں گے تو اس کا اثر نمازوں پر پڑے گا۔ جیسا ہمارا وضو اہتمام کے ساتھ ہوگا، اس کا اثر ہماری نمازوں پر بھی آئے گا۔ تو یہ طہارت کا خوب اہتمام۔ پھر جب ہم نماز شروع کریں تو نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ہم نماز میں پڑھیں ان کو ہم توجہ کے ساتھ اس کے پیچھے غور کر کے پڑھیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کہیں تو ہم توجہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر ہاتھ باندھ لیا، اب ہمیں ثنا پڑھنی ہے تو ہماری توجہ ہو کہ ابھی ہمیں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم پڑھا، پھر ہمارا دھیان ہو کہ اس کے بعد مجھے وبحمدک پڑھنا ہے۔ اس طرح ہم دھیان دے دے کر پڑھیں، ایک ایک سورت کو، ایک ایک آیت کو اور ہر چیز کو توجہ سے پڑھیں۔ رکوع میں جائیں تو اس استحضار کے ساتھ جائیں کہ میرا رب میرے سامنے موجود ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے نفس کو یہ متوجہ کریں کہ تیری کوئی حیثیت نہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، اور پھر اس توجہ کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے کہ میرا رب میرے سامنے موجود ہے۔ رکوع کرنے کا جو طریقہ مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق ہم رکوع کریں کہ کمر اور سر اور سرین سیدھی ہو، ہمارے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہو اور گھٹنوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ پھر اس استحضار کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھے کہ پاک ہے میرا وہ پروردگار جو عظیم ہے، جو بلند و بالا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ پڑھیں۔ شروع میں جب ہم یہ کوشش کریں گے تو تھوڑی دیر توجہ رہے گی، پھر دوسرے خیال آ جائیں گے، تو ان خیالات کو ہمیں ہٹانا ہے، پھر واپس توجہ لانی، روزانہ اس طرح محنت کریں گے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری پوری نماز توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جائے۔ اگر نماز میں بلا اختیار کوئی ایسے خیالات آ جاتے ہیں تو انسان اس کا مکلف نہیں، بغیر اختیار کے آ جائے تو اس کو ہم اس کے مختار نہیں، وہ تو آ جاتے، اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی خیال آ گیا تو اب اس کو ہٹانا، اس کو اگنور کرنا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، یہ ہمارا قبضہ ہے۔ اس لیے جو کوئی خیال آئے فوراً ہم اس کو ہٹا دیں۔ یہ ہماری نمازوں میں اصل توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے خیالات آ جاتے ہیں، ورنہ آدمی کبھی کوئی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اطراف میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت ہی سے پوچھا کہ نماز میں بہت محنت کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ہماری توجہ بھی یہاں، اب یہیں مسجد سے لگا ہوا راستہ ہے، وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہے، ٹرک گزر رہے، اس کا آواز بھی آتی، لیکن کبھی ہم کھڑے ہو کر دیکھنے نہیں جاتے کون سا ٹرک گزرا۔ کبھی کسی آدمی کی باتیں کرنے کی آواز آئی تو ہم کھڑے ہو کر دیکھنے نہیں جاتے کون ہے، کیا باتیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں یا دکان پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یا دکان پر ہم اپنا تجارت کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، راستے سے گزرنے والے دن میں سینکڑوں آدمی گزرتے ہیں، لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہو۔ اگر ان کو پوچھو کہ یہاں سے دن بھر میں کون سی گاڑیاں گزری اور کون سے انسان گزرے، وہ کہے گا مجھے کیا معلوم، مجھے تو اپنے دھندے میں توجہ دینی۔ تو جس طرح ہماری وہاں توجہ ہوتی ہے اور اطراف میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، اس طرح ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے کہ ہمارا کام ابھی نماز کا، اطراف میں جو کچھ ہو ہماری اس کی طرف توجہ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی صحیح قدر بھی ہمیں عطا فرمائے اور نماز کا خشوع و خضوع عطا فرمائے، آمین۔